میاں محمد نواز شریف کی ایک طویل عرصے کے بعد چودھری شجاعت حسین کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ ملاقات کوئی بہت طویل نہیں تھی، لیکن بتایا گیا کہ اس ملاقات کے اندر سیٹ ایڈجسٹمنٹ، پرانے گھریلو معاملات، ذاتی تعلقات اور مستقبل کی باتیں خوب ہوئیں۔ یہ ملاقات کیوں اہم ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے؟ اس کی اہمیت شاید اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی چودھری شجاعت حسین کے لیے اس کی اہمیت ہے۔ ایک تو یہ کہ دونوں خاندانوں کا جھگڑا بہت عرصے سے چل رہا تھا، کیونکہ دونوں کا خیال تھا کہ دونوں کے پاس پنجاب کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ایک مال موجود ہے۔ پرویز الہی صاحب بطور چیف منسٹر اور اگلی جنریشن کے لیے مونس الہی۔ چودھری شجاعت صاحب کا خیال یہ تھا کہ شریف فیملی بہت عرصے سے پنجاب کو رول کر رہی ہے اور ہمارے ساتھ شیئر نہیں کرتی اس آفس کی طاقت۔ تو پرویز الہی صاحب نے مونس الہی کے ساتھ مل کر ایک علیحدہ رستہ کریٹ کیا اور سوچا یہ کہ اگر ہم شریفوں اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا سکہ قائم کر لیں گجرات سے آگے لاہور تک، تو پھر آنے والے دنوں میں ہماری ستیں خیراں ہیں۔ کچھ دیر تک یہ زوم قائم رہا، یہ بھرم قائم رہا، یہ ناٹک قائم رہا، لیکن اس کے بعد چونکہ کسی بھی سیاسی جماعت اور اس کی قیادت کا جو حصہ ہے وہ بقدر الیکٹرل جثہ ہوتا ہے، تو الیکٹرل جثے کی کمی کی وجہ سے ان کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑا۔ ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو، پرویز الہی صاحب اور مونس الہی بالخصوص، ان کے درمیان ایک قدر جو ہے وہ بہت مشترک ہو گئی، اور وہ یہ کہ شریف فیملی کو دونوں دل سے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، تو یہ اکٹھے ہو گئے۔ پرویز الہی صاحب نے شاید یہ کیلکولیٹ نہیں کیا ہو کہ عمران خان کی جماعت کس طریقے سے ٹوٹ پھوٹ اور شکست و ریخت کا شکار ہوگی، اور آخری دم تک وہ یہ سمجھتے رہے کہ عمران خان ڈگ نہیں سکتا۔ جب عمران خان کلبازیاں کھاتے ہوئے زمین کی طرف جا رہا تھا تو مونس الہی کا خیال تھا کہ عمران خان نیچے نہیں جا رہا ہے، عمران خان اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ تو بابا جی کو انہوں نے دھکا دے دیا، اور پرویز الہی صاحب اب جیل کے اندر عمران خان کے ساتھ موجود ہیں، باوجود اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک عہدہ بھی ان کو مل گیا ہے۔ مونس الہی ملک سے بھاگے ہوئے ہیں۔ تو چودھری شجاعت جو ہیں ان کے پاس اپنی سیاست کو بڑھانے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ ملائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور ویسے بھی چودھری شجاعت جو ہیں وہ رکھ رکھاؤ والے شخص ہیں۔ بدترین حالات کے اندر بھی الفاظ کے چناؤ میں انہوں نے بڑا احتیاط برتی ہے اور براہ راست ذاتی تنقید سے اجتناب برتا ہے۔ اسحاق ڈار کے ذریعے چودھری شجاعت کے تعلقات نون لیگ کے بڑوں کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ ہمیشہ اچھے ہی رہے ہیں۔ جو پرانے تعلقات ہیں ان کو دوبارہ سے ریوائیو کیا ہے اور اپنے آپ کو سیاسی طور پر آئسولیٹ ہونے سے بچایا ہے۔ پرویز الہی اور مونس الہی کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں، جتنے بھی رہ گئے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ چودھری شجاعت نون لیگ کی سپورٹ کے بغیر اپنا جو حلقہ ہے اس کے اندر اپنا اثر و رسوخ قائم نہیں رکھ سکتے، اور شاید یہ کسی حد تک تجزیہ درست بھی ہو، لیکن بہرحال چودھری شجاعت نے اپنا اثر و رسوخ اور سیاسی سکہ قائم رکھنے کے لیے نواز شریف کے ساتھ دوبارہ معاملات کو طے کیا ہے۔ نواز شریف کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہر حلقے میں سے ان کو ایسے لوگوں کی سپورٹ ملے جو اگر ان کی پارٹی سے تعلق نہیں بھی رکھتے تو کم از کم حکومت سازی میں ان کی مدد کریں۔ تو نواز شریف کے لیے پنجاب کا ہر حلقہ اہم ہے۔ چودھری شجاعت کے اثر و رسوخ کے نیچے اگر ان کو حلقے 3-4 مل جاتے ہیں اور وہاں سے چودھری شجاعت کے سپورٹڈ لوگ یا ان کے جو ووٹ بینک ہیں، اگر وہ ووٹ بینک نواز شریف کو سیٹیں جتوانے میں مدد دیتے ہیں تو نواز شریف اس کو 100 بسم اللہ کر کے قبول کریں گے۔ تو دونوں جماعتوں کے لیے یہ میل ملاپ بڑا ضروری ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ چودھری شجاعت اور میاں محمد نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک پیج پر موجود ہیں۔ یہ ایک پیج جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان والا ایک پیج نہیں ہے، لیکن حالات نے چودھری شجاعت اور نواز شریف کو ایک ہی کونے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور اس کونے میں اسٹیبلشمنٹ بھی موجود ہے۔ تینوں کے تعلقات آپس میں اور ایک دوسرے کے ساتھ مختلف رہے ہیں، لیکن اس وقت تینوں ایک ہی سائٹ پر نظر آتے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ، چودھری شجاعت اور میاں محمد نواز شریف مختلف معاملات کو طے کرتے کرتے اکٹھے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف جس سائڈ پہ ہوتے تھے چودھری شجاعت ان کے مخالف ہوتے تھے۔
اسٹیبلشمنٹ جس سائڈ پہ ہوتی تھی تو نواز شریف اس کے مخالف نظر آتے تھے، لیکن اب تینوں اکٹھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ اکٹھ خاندانوں کا بھی اکٹھ ہے، یہ ایک سیاسی اکٹھ بھی آپ کو نظر آتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کی وجہ سے بھی تینوں آپ کو ایک ہی کارنر میں نظر آتے ہیں۔ سیاسی طور پر بڑا کوئی بھونچال نہیں آئے گا، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ پرویز الہی صاحب اور مونس الہی کو یہ احساس شدید ہو رہا ہوگا، ایک کو باہر بیٹھے ہوئے اور جیل کے اندر دوسرے کو موجود ہوتے ہوئے، کہ ہم نے کتنی بڑی بھیانک غلطی کی۔ ایک ایسی کشتی کے اندر ہم بیٹھ گئے جو سب کو ڈوبتے ہوئے نظر آ رہی تھی، لیکن ہمارا خیال تھا کہ وہ تیر کر ساحل تک پہنچ جائے گی اور وہاں پر جا کر اپنی نئی سلطنت کا بندوبست کرے گی۔ چودھری شجاعت، پرویز الہی اور مونس الہی سب میں سے کائیاں نکلے اور معاملات کو انہوں نے بہتر طریقے سے بھانپ لیا۔ اب بھی جنہوں نے الائنس بنائی ہے، میرے خیال میں وہ چودھری شجاعت کے لیے زیادہ سود مند ہے، نواز شریف کی نسبت کم، لیکن فائدہ نواز شریف کو بھی ہوگا، اور دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ تو آلریڈی اسی کونے میں کھڑی ہے۔ تو تینوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم تینوں کی ستہ خیراں۔